بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے حمل ہوا تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی ثقل بوجھ میں نے محسوس نہیں کیا۔ ہاں اتنا پتہ مجھے چلا کہ جو میری ماہواری ہے وہ رک گئی۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں درمیان میں حالت میں تھی، بیداری اور خواب کے درمیانی حالت تھی، تو کوئی کسی کہنے والے نے مجھے کہا کہ آپ کو حمل ہو گیا اس امت کے سردار کے ساتھ۔ یہ جو ہے مجھے سنائی دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی مجھ سے کہا گیا کہ قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں واحد ذات کے ساتھ ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو تاریخ کیا تھی، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ 2 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 8 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 10 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ مشہور 12 ربیع الاول کا ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں تفصیل جو ہے اس پر بحث کی، انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول کو راجح قرار دی تھی، اور مولانا ادریس کنزھری رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں بھی انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کو راجح قرار دے دیا۔ ربیع الاول ٹھیک، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ربیع الاول نہیں، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، بعض نے محرم بھی کہا ہے، بعض نے صفر کا مہینہ بھی کہا ہے، بعض نے رجب کا مہینہ بھی کہا ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا، اور سوموار کا دن تھا۔ سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی سوموار کے دن ہوئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ان کو مبعوث کیا گیا، پیغمبری کا اعلان بھی انہوں نے سوموار کے دن کیا۔ اسی طرح ہجرت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن فرمائی، اور مدینہ منورہ میں آمد بھی سوموار کے دن ہوئی ہے، اور وصال مبارک بھی سوموار کے دن ہوا ہے، اور حجر اسود جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر حجر اسود کے حوالے سے اختلاف تھا کون رکھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع آگے آئے گا، وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ سوموار کے دن روزے کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وقت کیا تھا، تو وقت فرماتے ہیں صبح صادق کا وقت تھا۔ اس قول کو ہم لیں گے تو اس میں جو ہے بڑی تطبیق ہو جائے گی قولوں کے درمیان، اس لیے کہ بعض روایت میں آتا ہے سوموار کو دن کے وقت ولادت ہوئی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے رات کے وقت ہوئی ہے، لیکن صبح صادق کا وقت تھا، یہ راجح، اس لیے کہ صبح صادق کا وقت ہونا تو صبح تو شروع ہو گئی، دن شروع ہو گیا، اور اس کو ایک طرح رات بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی تطبیق کر سکتے ہیں کہ رات کو جو ولادت کے مبادی تھے، جو اثرات تھے، وہ رات کو شروع ہو گئے، تو صبح صادق کے وقت جو ہے وہ ولادت بسعادت ہو گئی۔ بعض حضرات نے کہا طلوع فجر کا وقت تھا، طلوع فجر کا وقت ہوا، اور یہ بھی بعض نے کہا کہ اس لیے راجح ہے کہ طلوع فجر کا وقت جو ہے اگر اس کو لے لینا تو نصف النہار کا استواء بالکل 40 سال بعد ہوگا، ٹھیک ہے، جب نبوت کی تاریخ آئے گی، تو بعض حضرات نے جو ہے اس کو راجح قرار دے دیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے سامنے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بصرہ روشن ہو گیا۔ بصرہ شام کے ایک علاقے کا نام تھا، وہ روشن ہو گیا جو سب سے پہلے فتح ہوا تھا۔ یہ ایک گویا کہ ایک نشانی تھی کہ یہ علاقے فتح ہوں گے اور جلد فتح ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً فتح ہو گیا تھا شام،
یعنی تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، بصرت فتح ہو گیا، تو یہ اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سارا گھر جو ہے نا وہ روشن ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والدہ دایاں تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش ہو گئی تو میں نے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، ایک روشنی تھی سارے گھر میں، اور مجھ سے یہ آواز کسی نے مجھے کہا رحمہ کے رب، تیرا رب تجھ پر جو ہے وہ رحم کرے۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میں لیٹ گئی تو اندھیرا سا چھا گیا، اندھیرا سا چھا گیا تو دائیں طرف میرے روشنی سے ہو گئی، اور کسی کہنے والے نے کسی سے کہا این ذہبت بہ، اب اس بچے کو کہاں لے گئے تھے؟ تو اس نے کہا مغرب کی طرف۔ پھر بائیں طرف میری روشنی ہو گئی، پھر کسی کہنے میں کہا این ذہبت بہ، کہاں اس بچے کو لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا شام کی جانب، دوسری دفعہ یہ جواب دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ناف کٹی ہوئی تھی پہلے سے، اور ختنہ ہو چکا تھا، آپ مختون تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کسی نے نہیں کیا، پہلے سے مختون تھے۔ اس کے بعد عبد المطلب کو حضرت آمنہ نے پیغام بھیجا، اطلاع دی کہ آپ کا پوتا پیدا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ جلدی سے آئیں، حضرت آمنہ نے جو چیزیں دیکھی تھی پیدائش کے وقت ان سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے اور خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور دعائیں مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس انعام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بعثت عادت ہو گئی نا، تو کسریٰ، ایوان کسریٰ میں، کسریٰ کے محل میں 14 کنگرو گر گئے، اور ساوا ایک دریا تھا خشک ہو گیا، اور آتش کدہ جو ہے جو 1000 سال سے ان کا روشن تھا وہ بجھ گیا۔ جب کسریٰ کو بتایا گیا تو کسریٰ گھبرا گیا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، لیکن بہرحال آپس میں جو ہے نا اپنے مشیروں سے، وزیروں سے اس کے بارے میں اس کا اظہار کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ موبزان ایک شخص تھا، اس نے ایک خواب کا ذکر کیا کسریٰ کے سامنے کہ میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ ایک سخت قسم کی اونٹ ہے، وہ گھوڑوں کو اپنے پیچھے نہ کر کے لے جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ پار کر کے، عبور کر کے ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ یہ موبزان نے اس خواب کا ذکر کیا کسریٰ، تو کسریٰ پہلے سے گھبرایا ہوا تھا، وہ اور گھبرا گیا۔ اس نے کہا آپ نعمان بن منذر کو پیغام بھیجے کہ وہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیج دے۔ ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تو عبد المسیح، ٹھیک ہے، عالم تھے، ان کو کسریٰ کے پاس بھیجا گیا۔ کسریٰ نے ان سے کہا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ ان کے جوابات مجھے دے سکیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کر لیں، اگر مجھے آ گئے تو میں دے دوں گا، اگر نہ انکار کر دوں۔ تو انہوں نے کیے، تو کسریٰ نے کچھ سوالات کیے تو انہوں نے کہا یہ میرے ماموں جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں، سطیح میرے ماموں ہیں، میں ان کے پاس جا سکتا ہوں، وہ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو وہاں سے خیر سطیح کے پاس گئے، کچھ اشعار کہیں، یہ انہوں نے جو گئے تھے، انہوں نے عبد المسیح اپنے ماموں کے سامنے، اپنے ماموں کہنے کہ سطیح کہ اب بھی آپ اشعار کہہ رہے جبکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور سطیح کہنے لگے کہ آپ مجھ سے جو 14 کنگرو گر چکے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، آتش کدہ جو بجھ چکا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا سخت اونٹ جو اپنے پیچھے گھوڑوں کو لے کے جا رہے تھے آپ نے دیکھا ہے ممالک میں پھیل رہے تھے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جب یہ وقت آ گیا تو اب شام سطیح کے لیے شام نہ رہا، ٹھیک علاقہ۔ اس کے بعد سطیح نے کہا کہ جو 14 کنگرو گر چکے ہیں یہ ہے اشارہ کہ 14 سلطنتیں آخری رہ گئی ہیں کسریٰ کی، وہ گر کے کسریٰ کی حکومت ختم، یہ اس کی تعبیر بتائی۔ تو جا کے عبد المسیح نے کسریٰ کو بتا دیا کہ جو 14 کنگرو گر چکے ہیں آپ کی آخری 14 سلطنتیں رہ گئی۔
تو اس نے کہا 14 سلطنتیں ختم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے، وہ کافی دیر لگے گی۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 10 سلطنتیں 4 سالوں میں گئی، 4 سلطنتیں رہ گئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ کس طرح کا خاتمہ ہو، یہ تھا اس طرف اشارہ۔ اچھا، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود تھی اس وقت کہ پیدائش ہوئی تو سارا گھر روشن ہو گیا، اور میں نے دیکھا آسمان کی طرف کہ ستارے جھکے آتے، جھک رہے زمین کی طرف۔ یہ کہتے میں نے دیکھا، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ ابھی جو ہے نا روشنی آنے والی ہے دنیا میں، روشنی آئیں گی، اور جو ظلمات ہیں، جو اندھیرے ہیں کفر کے، شرک کے وغیرہ ذالکہ، یہ ختم ہوں گے، اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے، مشہور شاعر گزرے ہیں، بڑے شاعر گزرے، لمبی عمر تھی، 120 سال ان کی عمر تھی، 60 سال زمانہ جاہلیت میں انہوں نے گزارے تھے، 60 سال اسلام میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری 7-8 سال عمر تھی، مجھے سمجھ بوجھ تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ ایک دفعہ اچانک یہودیوں، مدینہ منورہ میں تھے، اب یہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پر ایک یہودیوں کے عالم نے کہا یا معشر یعود، یا معشر یہود فاجتمعوا الیہ، اے یہود کے گروہ میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ وہ جمع ہو گئے سارے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ طلع نجم احمد، احمد ستارہ طلوع ہو گیا اس رات، اور یہ نشانی تھی کہ اس کے جو آخری پیغمبر ہے اس زمانے کے وہ پیدا ہو گئے، یہ اس بات کی نشانی۔ کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو تورات کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانی بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فلاں جو ستارہ ہوگا، جو مشہور ستارہ ہے، وہ جب اپنی جگہ سے حرکت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آخری پیغمبر ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، تو یہ جب رات گزری، صبح ہو گئی، تو وہ گیا قریش کے پاس، ان سے کہا رات کو کون سا بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا تحقیق کر کے آؤ، مجھے بتاؤ۔ تو پتہ بتایا گیا کہ عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے لے جاؤ اس بچے کے پاس۔ تو ان کو لے گئے، تو بچہ انہوں نے اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا میں نے دیکھنا ہے کہ 2 کندھوں کے درمیان میں بالوں کا گچھا ہے کہ نہیں، مہر نبوت۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا، دیکھا، فوراً غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب بنو اسماعیل میں آ گیا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور قریش سے کہا اے قریشیوں، ٹھیک ہے، یہ بچہ تمہیں عزت دلائے گا، اور اگر تمہیں نہیں مانو گے تو تم پر بڑا سخت حملہ کرے گا۔ یہ اس وقت قریش کو جو ہے وہ مخاطب کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے نا، وہ جہاں پہ جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے، وہ پہلے تو عقیل بن ابی طالب کی ملکیت میں رہا، ان کے اولاد کی ملکیت میں رہا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک ظالم گورنر گزرا، اس کے بھائی محمد بن یوسف الثقفی نے وہ مکان خریدا، اس کے بعد پھر سفید کلر کر کے اس کا نام البیضاء رکھا۔ اس کے بعد ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ جو بڑی نیک خاتون گزری ہے، اس نے وہ مکان ان سے خریدا، وہاں پر مسجد تعمیر کرائی، کافی عرصہ تک مسجد رہی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے، آج سے 70-80 سال پہلے، وہاں پر دارالحدیث بنایا گیا۔ اب وہاں پر ایک مکتبہ بنایا گیا ہے، کتب خانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جب مسعی سے نکلیں گے، جہاں پر صحیح ہوتی ہے نا صفا مروہ کے درمیان، تو باہر جب نکلتے ہیں تو وہاں کتب خانہ بنا ہوا ہے، مشہور جگہ ہے۔ تو اب وہاں پر کتب خانہ بنا ہوا ہے۔ اصل میں یہ
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی، یہاں پر پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ پیدائش کے حوالے سے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ یقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر علی الاعداء انک سمیع الدعاء۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا